بھولے نہیں ہیں، ہماری قوم بھولنے والی نہیں ہے، ہماری قوم یاد رکھنے والی قوم ہے، اور اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ بھی نہیں بھولتی، وقت آنے پر بدلہ بھی لیتی ہے۔ یہاں پہ معزز خواتین و حضرات، آج 75واں آزادی کا دن ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ پاکستان یوں ہی نہیں حاصل ہوا، اس میں تمام لوگوں نے قربانیاں دی، جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اگر قائد اعظم کی سوچ اور ضد نہ ہوتی تو پاکستان نہ ہوتا، اگر آج پاکستان نہ ہوتا تو ہماری شناخت بھی نہ ہوتی۔ آج ہماری شناخت ہے تو ہمارے ملک پاکستان کی وجہ سے ہے، آج ہمارے گزرا ہیں، ہماری جماعتیں ہیں، تو یہ ملک پاکستان کا دیا ہوا نام ہے ہمارے پاس، جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں، اور اس میں ہماری ذمہ داریاں ہیں بہت زیادہ۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ایک جنت بنا کے دیا ہے ہمیں، اور وہ تمام یہ واحد دنیا کا ملک ایسا ہے جس میں ریگستان بھی ہیں، جس میں پہاڑ بھی ہیں، اور جس میں ہر قسم کی فصل بھی ہوتی ہے، باغات بھی ہیں، اور کمی یہ ہے کہ اگر ہم تہیہ کر لیں، ساری قوم تہیہ کر لے کہ ہم نے اپنے وطن کو سنوارنا ہے، جو بھی جہاں کوئی کام کر رہا ہے، چاہے گورنمنٹ میں ہے، گورنمنٹ کے باہر ہے، چاہے اپوزیشن میں ہے، اس کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اسی ملک نے ان کو سب کچھ دیا ہے۔ اور جو کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی بھی شعبے کا انسان ہے، تو اس کو اپنے تئیں اس ملک کے بارے میں سوچنا اس لیے ضروری ہے کہ اسی ملک کی وجہ سے ان کی عزت ہے، ان کا مقام ہے۔ تو ہم نے یہ نہیں بھولنا کہ ان جو شہداء ہیں جنہوں نے کشمیر بنے گا پاکستان کہہ کے، تو ہندوستان نے وہ کام کیا ہے، اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر ہماری شہ رگ ہے، اور ہم کشمیریوں کو نہیں بھولے، ان کی قربانیوں کو نہیں بھولے، اور ایک دن آئے گا کشمیر آزاد ہو کے رہے گا، ایک دن آئے گا کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ۔ اور اس میں سمجھتا ہوں ہمیں صبر سے، اور اپنے جوانوں کو، یہاں میں پاک فوج کے افسروں جوانوں کو، اور خاص طور پہ جو شہید ہوئے ہیں پولیس کے اور ہماری سیکورٹی کے جو ہیں، انہوں نے جہاد کر کے اپنے خون کا نذرانہ قوم کی نظر کیا ہے۔ یہ یوم آزادی اس لحاظ سے بے حد اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں ہر قسم کے لوگ بستے ہیں۔ اگر مسلمانوں کی قربانیاں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اقلیتوں کی بھی اتنی ہی قربانیاں ہیں، منورٹی کے، جس میں عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، جس میں ہندو ہیں، تمام لوگ اس ملک کے رہنے والے کا احترام ہمارا فرض ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ابھی جو بچیاں، ابھی جو بلائنڈ، یہاں انہوں نے ملی نغمہ پیش کیا ہے، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس وقت 2 کالج بھی بلائے تھے بلائنڈ کے، اور انشاءاللہ اب اس میں ہم اضافہ کریں گے، آپ کو میں بھولا نہیں ہوں انشاءاللہ۔ دوسری تعلیم ہے وہ تو ہم نے پہلے ہی فری کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس میں اور ہم اضافہ کریں گے۔ پہلے میٹرک تک فری کتابیں اور فری ہے، اس کو ہم گریجویشن اور یونیورسٹی تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا آزادی کے موقع پر کہ پاکستانی قوم کا مستقبل بہت روشن اور تابناک ہے، اور
پاکستان نے بہت سی کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں، چاہے وہ سپورٹس ہو، اولمپکس میں میڈل جیتے ہم نے، عمران خان صاحب نے ورلڈ کپ جیتا ہے، اور دوسرے ہمارے جو آج کل میں نے جو انعامات دیے اس میں پہلوان بھی ہمارے، اور سارے کھلاڑیوں کو میں نے انکریجمنٹ کے لیے میں نے لاکھوں کا اعلان کیا، اتنے پیسے کسی نے نہیں دیے، تو اس میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ محنت کریں، کوشش کریں اور نام روشن کریں، اور میں نے کہا ہے ان کو تمام سپورٹس کی فیسلٹیز کو ہم ڈبل کریں اور ان کو پورے ملک کے اندر پھیلائیں، اور اتنا نام پاکستان کا روشن ہو سکتا ہے کہ ان کھلاڑیوں کی اگر ہم بھرپور مدد کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی بھرپور مدد ہوگی، کوئی نا امیدی والی بات نہیں ہے۔ یہاں میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہیلتھ سیکٹر میں نے تمام دوائیاں ایمرجنسی میں فری کر دی ہیں، اب کسی کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا ایمرجنسی میں۔ 1122 کے ساتھ ساتھ ہم اس کو ہر تحصیل، ہر قصبہ تک لے گئے ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں آئے ہوئے 1 ہفتہ ہوا ہے، مہینے کے آخر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اپنا حساب کتاب رکھوں گا۔ آپ خوش ہوں گے کہ جس تیزی کے ساتھ ہم نے ترقی کی ہوگی اور کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، آج تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں وہ اتنی ترقی نہیں کر سکی اتنے کم وقت میں اور تھوڑے وقت میں، اور ہم جہاں پہنچنا چاہتے ہیں، جو ٹارگٹس ہیں میں نے فکس کیے، وہ بہت بڑے ٹارگٹس ہیں، اور اگر آپ کی سوچ اور نیت ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ کی بھی مدد آتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے تو پھر مشکل سے مشکل بھی مرحلے، مشکلات اور ہرڈلز جو ہیں وہ خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے اور ریموو ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہاں میں خاص طور پہ کمشنر صاحب ماشاءاللہ میں ان کو دیکھتا رہوں، یہ ان کے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں، اور یہ ہر کام مشکل سے مشکل بھی کرنا جانتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ بے فکر رہیں، ان کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور انشاءاللہ ان سے ہم نے بڑے کام لینے ہیں، اور طریقہ ہم نکالیں گے کام لینے کا، اور ان کی عزت افزائی کا میں بالکل آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ میں ہمیشہ سے جب بھی میری حکومت آئی ہے، جب بھی میں حکومت میں آیا ہوں، میں نے تمام آفیسرز کی عزت میں اضافہ کیا ہے۔ اگر آپ کسی کو عزت دیتے ہیں تو آپ کو عزت واپس ملتی ہے اور زیادہ واپس ملتی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عزت، احترام، آپ کی رسپیکٹ سب سے پہلے ہے، پھر کام ہے، کام تو پھر آپ نے کرنا ہی ہے، حکومت کے سب لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو ہمارے ہوتے ہوئے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی ہیوملیشن نہیں ہوگی، ہم راستہ نکالیں گے اللہ کی مدد سے۔ راستہ نکل آتا ہے، راستہ نکالنا جانتے ہیں ہم انشاءاللہ، پہلے بھی مشکل راستوں سے گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں، تو آگے بھی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا ہماری نیت کی وجہ سے، اور ہم اس صوبے کو ایک مثالی صوبہ بنا کے انشاءاللہ چھوڑیں گے۔ اور آپ بھی میرے ساتھ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی سلامتی اور میری سلامتی، اور میری ٹیم جو ہے وزراء کی انشاءاللہ تعالیٰ، یہ بھی سارے نیک نیت لوگ ہیں اور جن کو میں ساتھ لے کے چل رہا ہوں، اور میں نے ان کو بھی یہی کہا تھا، ان کے سیکرٹریز کو بھی یہی کہا تھا، عزت احترام سب سے پہلے ہے، کام تو ہم نے کرنا ہی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو اس میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں میں خاص طور پہ 3 لاکھ روپے جو ہمارے چلڈرن ہیں بلائنڈ، ان کو دینے کا اعلان کر رہا ہوں، اور 3 لاکھ دوسرے یہاں اس سائڈ پہ بچیاں بچے بیٹھے ہیں، ان کے لیے 3 لاکھ کا، اور بوائز اسکاؤٹ وہ جہاں میں نے ادھر گیا تھا ان کو 2 لاکھ کا اعلان کر رہا ہوں، اور پولیس بینڈ کو 1 لاکھ کا، اور جو سلمہ صدف اور آپ نے جو ابھی کنڈکٹ کیا ہے آپ کے لیے 50,000 کا کیش انعام ہے، اور یہاں جنہوں نے کنڈکٹ کیا ہے، گانا گایا ہے، لیڈ کیا ہے، ان کے لیے بھی 50,000 کا انعام ہے۔ آئیے
اب مل کر عہد کریں کہ ہم وطن عظیم کو عظیم تر بنائیں گے اور ہر فرد دیانتداری کے ساتھ اپنا فرض ادا کرے گا اور ریاست فرد کے حقوق کی حفاظت کرے گی۔ انشاءاللہ آنے والے کل میں ہماری جمہوریت بھی ہے اور پہلے سے مضبوط ہوگی، ہماری ترقی بھی ہے، ہماری کامیابی بھی ہے، ہماری معیشت مستحکم ہوگی اور